حسن یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اب ظاہر ہے کوئی آگے پیچھے بندہ بیان دیتا تو پھر ہم اس کو ایک غیر سنجیدہ بیان لیتے دوسری یا تیسرے درجے کی ان کی قیادت. بلاول بھٹو زرداری صاحب بات کر رہے ہیں, انہوں نے میرے خیال میں تمام جو مختلف جس طرح چوہے صاحب بات کر رے تھے اس وقت پاکستان میڈیا کے اندر چیزیں زیر بحث ہیں مختلف زاویوں سے, ان کا سب کا حیاتہ کیا ہے, ون آفٹر انادر سارا ہم ڈسکس کریں گے. یہ جو بات ہے کہ سہاروں کی تلاش, وہ ہم ناول پڑھا کرتے تھے کوئی فکشنز اور ڈرامہ شاہ میں, کوئی سہاروں کی تلاش ہے, کوئی میاں صاحب پریشان ہے؟ نہیں, سہاروں کی تلاش نہیں ہے. وہ بلاول صاحب نے ریہرسل شروع کر دی ہے لیڈر آف دی اپوزیشن کی. ان کو پہلے ہی دیوار پر دکھائی دے رہا ہے کہ نتیجہ کیا برآمد ہونا ہے 8 فروری کو. ان کو نتیجہ پتہ ہے, ان کو پنجاب پہ اپنی پارٹی کی پوزیشن کا اچھے طریقے سے اندازہ ہے. جیسے چوہے صاحب فرما رہے تھے کہ وہ اچھی بطور اپوزیشن لیڈر نشاندہی کر رہے ہیں. مسلم لیگ نواز کی اپوزیشن بلاول بھٹو زرداری نے شروع کر دی ہے. تو یہ تو خود ہی ایکسپلین کر رہی ہے ان کی ساری پریس کانفرنس کہ ان کو خدشات ہیں. اگر دیکھیں بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اگر کہتے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ جو ہے نا وہ بنائی جا رہی ہے اور کسی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی, یعنی سادہ الفاظ میں اگر اس کو ان ادر ورڈ دیکھا جائے تو پری پول ریگنگ کی بات کر رہے ہیں نا. اگر کوئی پری پول ریگنگ ہے تو نشاندہی کریں. آپ نے الیکشن لڑنا ہے نا, آپ نے مقابلہ کرنا ہے, آپ کے امیدواروں نے میدان میں اترنا ہے, تو آپ نشاندہی کریں کہ یہ جو ہے یہاں پر جو ہے ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور یہاں پر سہولت کاری فراہم کی جا رہی ہے مسلم لیگ نواز کو. یہ تو موصوف کرتے نہیں ہیں. ہاں وہ تنقید کرتے ہیں, تنقید کریں, ان کا حق ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ جی میں 16 مہینے میں کی حکومت کا حصہ تھا, لیکن اس پر آئیں گے چلو اس پر بات نکالیں. لیکن وہ جو ریز کر رہے ہیں وہ ایشو ریز کر رہے ہیں, کل بھی ہم نے کوئی بیانات سنوائے. اب وہ لاہور کی جو بات کر رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس انداز سے ریڈ کارپیٹ بچھایا جا رہا ہے میاں صاحب جہاں بھی جاتے ہیں ریڈ کارپیٹ تھے نا بات کہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ 1986 میں واپس آئی تھی, جنرل ضیاء الحق صاحب کی حکومت تھی, نواز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے, لینڈ ہی انہوں نے لاہور میں کیا تھا. ٹھیک ہے, کیا ان کو سہولت کاری فراہم ہو رہی تھی. میں نے کل بھی یہ بات کی تھی. وہ بات نہیں ہے, آپ کی پولیٹیکل جو حالات ہوتے ہیں اس کے اندر سپیس بن جاتی ہے. جب پولیٹیکل سپیس بنتی ہے تو جو بڑے سمجھدار لیڈران ہوتے ہیں وہ اس کو یوز کرتے ہیں, اس کو استعمال کرتے ہیں. لیکن میں جو بات کر رہا تھا لاہور کی بات کہ جناب انہوں نے کہا کہ لاہور کے حالات خراب ہیں. تو پہلی بات, کیا بلاول بھٹو زرداری لاہور میں نواز شریف کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ لڑ لیں الیکشن. نواز شریف صاحب بھی لڑ لیتے ہیں, بلاول صاحب بھی لڑ لیں, ان کے مقابلے میں الیکشن لڑ لیں تو نتیجہ برآمد ہو جائے گا. دیکھیں ایک بندہ نائی کے پاس گیا, اس نے کہا جی میرے سر پر کتنے بال ہیں, تو نائی نے کہا 2 منٹ انتظار کر. اس نے کاٹے نا, جب بال کاٹے بعد کہتا ہے گن لو کتنے بال ہیں. تو یہی بات ہے کہ نتیجہ سامنے آ جائے گا. چلے ناظرین, بلاول بھٹو زرداری صاحب ظاہر ہے 16 مہینے پی ڈی ایم کی حکومت کا حصہ رہے, جو کیبنٹ کی میٹنگ ہوا کرتی تھی اس کا بھی حصہ رہے, جو بیہائنڈ دا کلوز ڈور ان کی اب ملاقاتیں ہوتی تھیں, سیاسی لاء عمل اس وقت کی جو حکومت یا بعد میں اپوزیشن بن گئی تھی اس کے حوالے سے جو بات چیت ہوا کرتی تھی, تو وہ بات کر رہے ہیں کچھ اندرونی سیاست کی کہ کس انداز سے پاکستان مسلم لیگ نون سیاست کرنے کی عادی ہے اور یہ اسی طرح کر رہے ہیں. میں نے ان کا اندر کا جو ورکنگ ہے وہ کافی نزدیک سے دیکھا ہے 15 مہینے سے. میں نے ویسے ایسے سیاست نہیں دیکھی یا جو 20 کی 20 بائی الیکشنز ہو, وفاق کا بھی حکومت ہو, صوبائی حکومت ہو, وہ الیکشنز ہارے. سرپرائز کیا دیں گے آپ ہمیں جنرل الیکشن میں بھائی؟ میں نے تو کیبنٹ میٹنگ میں کہا تھا کہ آپ تاریخ رقم کرنے جا رہے ہو. پہلے حکومت جو اپنے حکومت میں ہی بائی الیکشن سے بھاگ رہے ہو, بلدیاتی الیکشن سے ایسے بھاگے جسے پتہ نہیں ان کا کیا خوف تھا. میرا خیال میں اس قسم کا سیاست جو ہے اس کا تو نقصان ہوتا ہے الیکشن میں, فائدہ نہیں. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بات کی ہے, آپ کو یاد ہوگا ناظرین, تھوڑا سا اس کا کانٹیکس ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے. بائی الیکشن ہوئے تھے اس وقت وفاق کے اندر شہباز شریف صاحب موجود تھے اور پنجاب کے اندر چیف منسٹر تھوڑے عرصے کے لیے ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ حمزہ شہباز موجود تھے. تو وہ ظاہر ہے حکومت اپنی تھی, حلقے ظاہر ہے پنجاب کے اندر تھے, دونوں اطراف سے سورسز جو بھی استعمال ہوئے, جو بلاول بھٹو زرداری صاحب امیدوار جو پی ٹی آئی کے تھے. اچھا, وہ سارے میں آتا ہوں آپ کے پاس. امیدوار جو پی ٹی آئی کے تھے, تحمل رکھ صحیح ہے. اس کے بعد اچھا وہ انہوں نے کہا کہ جی آپ کے پاس تمام مرئی اور غیر مرئی. سنی نہیں یار, بات تو مجھے کرنے دیا کرو. میں آپ کی طرف آ رہا ہوں صاحب. وہ کہہ رہے ہیں اچھا وہ یہ نہیں آئے نا, میں پہلے یہ سن تو لوں کیا کہہ رہے ہیں. میں آپ کو بتا دوں پی ٹی آئی کی طرف نہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو کینڈیڈیٹ تھے چونکہ وہ منحرف اراکین کو ٹکٹ دی ہوئی تھی, حسن یہ فرما رہا ہے کہ اس لیے وہ نون لیگ کے کینڈیڈیٹ ہوتے تو ان کو ووٹ دیتے, چونکہ وہ لوٹے تھے اس لیے ان کو ووٹ نہیں ملا. لیکن جیسا میں آپ کی طرف آتا ہوں.
اب یہ جو وہ ظاہر ہے نون لیگ نظریاتی اس وقت تھی اور اب بھی کہتے ہیں ہم نظریاتی ہیں لہٰذا لوگوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا، ایک آرگومنٹ بنتا ہے ان کا جو صاحب. اب یہ جو سرپرائز کی باتیں ہیں، اب یہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بغیر سہاروں کے الیکشن نہیں لڑ سکتے، یہ مدد کی تلاش میں پہلے بھی تھے اب بھی ہیں، اور جو گھر کی سیاست ان کو اپنی پارٹی کی بنیاد پہ کرنی چاہیے اس کے اوپر نہیں کر رہے، اور یہ باہر وہ سہاروں کی تلاش وہ کیا کریں وہ بار بار ذہن پہ آ جاتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا سرپرائز دیں گے آپ؟ وہ آپ کو یاد ہوگا اور خاور گھمن صاحب آپ کا تو کل تک موقف تھا کہ وہ جیتے ہوئے ہیں، وہ وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں، اب آپ نہیں تو آج بھی میرا تو ابھی دیکھا نہیں، حسن ایوب نے کہہ دیا کہ اگلے وزیر اعظم نواز شریف، اگلے لیڈر آف دا اپوزیشن بلاول بھٹو زرداری صاحب، لہذا اس کے اندر تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے، کوئی دو رائے ہے ہی کوئی نہیں. جی جو صاحب میں آپ دونوں سے دس مسئلہ کرتا ہوں کہ اپنی مرضی کے نتائج نہ لگائیں، جو لوگوں کا مینڈیٹ آئے گا اور جو فری فیئر امپارشل ہوگا اسی کو لوگ قبول کریں گے. اس طرح کے میرا خیال ہے اندازے جو ہے نا وہ مناسب نہیں ہے. ناظرین آپ کی یادداشت کے لیے چودھری غلام سین صاحب واز دا اونلی جرنلسٹ جب وہ بائی الیکشن پنجاب کے اندر 18 حلقوں کے اندر ہوئے تھے، 22 یا 18 حلقے جو صاحب 18 تھے میرے خیال میں، 20 حلقوں کے اندر ہوئے تھے. چودھری صاحب واز دا اونلی جرنلسٹ ناظرین جنہوں نے یہ پریڈکٹ کیا تھا آن ایئر بائی ظاہر ہے چودھری صاحب آپ ایئر وائی پہ تھے ہیں اور انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. نہیں میں نے کہا یہاں بھی میں بھی اکیلا ہی تھا. ہاں نا یہاں پہ بھی بالکل آپ اکیلے تھے. اچھا تو انہوں نے پریڈکٹ کیا تھا کہ جناب اعلیٰ ایک میسو میجورٹی کے ساتھ یہ بائی الیکشن جو ہے یہ نون لیگ ہار جائے گی، اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا جس انداز سے وہ پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی. ناظرین اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے بس کہ یہ جو وہ آپ کے خیال میں وہ جو پی ٹی آئی کے لوگوں کو ملے تھی ٹکٹ اس وجہ سے وہ بالکل ایک تو مہنگائی بھی تھی، بنیادی وجہ آپ کو دیکھیں کہ جب آپ کے لیے سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے آپ کا کچن، اگر کچن میں خواتین تنگ ہوں اور آپ کے بچوں اس کا مطلب یہ الیکشن تو پھر گئے، میں بات پوری کر لوں تو وہ ہوتا ہے آپ کے لیے، اس کے لیے جو ہے نا آپ کو اس کی قیمت پے کرنی پڑتی ہے. آپ کو الیکشن اگر پول آ جاتے ہیں تو پھر آپ کو اس میں اپنی اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. لیکن ملک کو ڈیفالٹ سے بچانا تھا یا اپنے 20 نشستیں بچانی تھی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ملک کو ڈیفالٹ سے بچائیں. ایک چیز. دوسری بات یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے منحرف اراکین جب وہ آئے ان کو ٹکٹ دیا گیا مسلم لیگ نواز کا، تو جو پہلے کے دھڑے ان کے ساتھ لوگوں کے ساتھ موجود تھے وہ ان کو چھوڑ گئے، کیونکہ وہ جاری بات ہے الیکٹیبل تو تھے نا جی، الیکٹڈ لوگ تھے جو ڈی سیٹ ہوئے تھے. تو پھر مسلم لیگ نواز کے لوگوں نے بھی ان کو اپنا جو ہے وہ امیدوار کے طور پر تسلیم نہیں کیا، لہٰذا وہ ہار گئے الیکشن. دوبارہ بھی اگر ان لوگوں کو ووٹ دیں گے، اب ان لوگوں کو ٹکٹ دیں تو وہ زیادہ امکان یہ ویسے بڑا اچھا دوبارہ ہاریں گے. بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ ریز کیا.